صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک بات تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ راہ راست پر چلنے والے لوگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت یافتہ قرار پا سکتے ہو. اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو ہدایت تمہیں نہیں مل سکتی. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس چیز کا بہت واضح ثبوت ہمیں ملتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں امت کو ہمیشہ صحابہ کا احترام، ان کی عظمت اور ان کی توقیر کا حکم دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھا، آپ کی صحبت اٹھائی، آپ کی صحبت میں رہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے بلا واسطہ حضور سے سیکھا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا، آپ کے دیدار کا شرف حاصل کیا. اور صرف یہ نہیں بلکہ کئی غزوات میں، کئی جنگوں میں، مختلف معاملات میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. ظاہر ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا شیخ، عالم، جتنا بھی کوئی مرتبہ حاصل کر لے، کسی صحابی کی خاک کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو زیارت اس صحابی نے کی ہے، جو صحابیت کا مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اس شخصیت کو، وہ کسی اور کو عطا نہیں ہو سکتا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کاتب وحی بنایا تھا. اور ظاہر ہے وحی کی ذمہ داری، وحی کے لکھنے کی ذمہ داری اگر کسی کو دی جاتی ہے تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے راشدین کے دور میں بھی، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر بنایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر آپ نے باہری بیڑے کا، اس کا پورا ایک پروجیکٹ شروع کیا، پورا ایک منصوبہ بنایا. اور اسلام کے اندر اسلامی بحریہ کی بنیاد رکھنے والے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ یا اللہ ان کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما. تو جس شخصیت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے، یعنی باقاعدہ بالتعیین ان کی شخصیت کے بارے میں ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، تو ایک مسلمان کو قرآن اور حدیث سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہ کہ ہم نے صحابہ کے رستے پر چلنا ہے. اگر صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر ہم کوئی اور رستہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر چلے گا تو جو وہ کرے گا اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. تو ہمارے لیے سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے آنے والی اولاد کو، اسی طرح تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے طلباء کو ان کے دلوں میں صحابہ کی عظمت بٹھائیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب روم کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی تھی تو ایک موقع پر جنگ بندی ہوئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جس وقت جنگ بندی کا وقت ختم ہونا تھا تو آپ نے صحابہ کو پہلے سے تیار کیا، پورا لشکر پہلے سے تیار کیا کہ جیسے ہی وقت ختم ہوگا ہم اس وقت فوراً حملہ کر دیں گے. تو جیسے ہی وہ وقت ختم ہوا، دشمن تو اس انتظار میں تھا کہ ابھی جنگ بندی کا وقت ختم ہوا ہے تو ابھی ہم بھی تیاری کریں گے، وہ بھی تیاری کریں گے، اس کے بعد جنگ شروع ہوگی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی تدبیر کے تحت پہلے سے فوج کو تیار کر رکھا تھا، اور جیسے ہی وقت ختم ہوا آپ نے حملہ کر دیا اور کئی سارے علاقے آپ نے فتح کر لیے.
اتنے میں پیچھے سے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے، اور وہ وہاں سے پکار رہے تھے اللہ اکبر یا معاویہ وفاء لا غدر، کہ اے معاویہ وفاداری کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے وعدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ جیسے جنگ بندی کا وقت ختم ہوا ہے اس کے بعد میں نے حملہ کیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جب تمہاری کسی کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے تو نہ کوئی گرہ کھولے نہ کوئی گرہ بند کرے یہاں تک کہ جنگ بندی کا وقت ختم ہو جائے۔ یعنی یہ تیاری کرنا، جنگ بندی کا وقت ختم ہونے سے پہلے جنگ کی تیاری کرنا، انہوں نے اس کو بھی وفاداری کے اور عہد و پیمان کے پورے کرنے کے تقاضے کے خلاف سمجھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی اتباع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی اتباع کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جتنے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہ سارے علاقے چھوڑ کر واپس اپنی زمین میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اب ہم دوبارہ جنگ کریں گے، اس لیے کہ یہ جو ہم نے جگہ فتح کی ہے اس کے اندر یہ شائبہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید ہم نے اس کے اندر اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ یہ صحابہ کی وہ عملی زندگی ہے۔ عموماً اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور غلط من گھڑت روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر امت کا اجماع ہے، اور اجماع خود بذات خود یہ ایک حجت اور دلیل ہے کہ صحابہ کے بارے میں جب بھی ایسی کوئی من گھڑت روایت ملے جس سے صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، ایسی ہر تاریخی روایت وہ مردود ہے۔ ایسی کسی تاریخی روایت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں قرآن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں حدیث ہے۔ تو جب قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، تاریخی روایت ایک بات کہہ رہی ہے، تو قرآن کا قطعی ہونا، حتمی ہونا، قابل استدلال ہونا، مضبوط ہونا یہ یقینی بات ہے۔ اور تاریخی روایت کس نے بنائی، کس نے سنائی، کس نے لکھی، اس کی کوئی خیر خبر کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں اور حق پر ہیں۔ ان کا اگر آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہوا ہے، کسی بات میں اختلاف ہوا ہے، تو یہ اجتہادی اختلاف تھا، یہ فقہاء کے درمیان بھی ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے امام شافعی کے ساتھ، امام شافعی کے اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ۔ چار ائمہ ہم کہتے ہیں چاروں حق پر ہیں، حالانکہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے آپ نے ہاتھ یہاں باندھنے، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنے۔ بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے مسائل میں اختلافات ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چاروں حق پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجتہادی اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی سے کوئی ذاتی عناد، کوئی ان کا جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، دلائل کی بنیاد پر جس نے جس چیز کو حق سمجھا اس کو اختیار کیا۔ صحابہ کا اختلاف بھی اسی درجے کا ہے، اور مجتہد کے بارے میں یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے اگر وہ اپنے اجتہاد میں غلطی بھی کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ ثواب پر ہو، درست راستے پر ہو تو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ غلطی پر ہو تو اس کے اس اجتہاد پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر صحابہ کی جماعت تو اتنی عظیم جماعت ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں ذرا سی بھی لب کشائی کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کو ان کے اقوال میں سے کوئی ایک قول بھی کسی دوسرے کے خلاف نہیں ملے گا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بیان دیا ہو یا حضرت علی نے حضرت معاویہ کے خلاف اس طرح کے بیانات دیے ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں آج کوئی نوجوان اٹھ کر اپنی طرف سے وہ باتیں شروع کر دے گا جو ان 2 حضرات نے کسی ایک ساتھی کے بارے میں نہیں کہی۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ وہ تو قوم تھی، وہ تو وہ جماعت تھی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیاب اور ہدایت یافتہ قرار دیا، وہ اپنی جنت کو پا چکے، اپنی منزل کو پا چکے۔ ہمارا ایمان اس سے خطرے میں پڑے گا، اس لیے بحیثیت مسلمان
صحابہ کی عظمت، صحابہ کا احترام، صحابہ کی توقیر ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے مواقع پر وقتاً فوقتاً لوگوں کے ذہنوں میں، اپنی آنے والی نسل کے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھائی جائیں، ان کو صحابہ کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، صحابہ کی تعلیمات، صحابہ کی سیرت، ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کروایا جائے، تاکہ ہمارے آنے والی نسل کے ہیروز صحابہ بنیں۔ ہمارے لیے ہیرو وہ حضرت ابو بکر کی شخصیت ہو، حضرت عمر کی شخصیت ہو، حضرت علی کی شخصیت ہو، حضرت عثمان کی شخصیت ہو، حضرت معاویہ کی شخصیت ہو، صحابہ ہمارے لیے ہیرو بنے، ہم ان کو رول ماڈل بنائیں، ان کی شجاعت کے واقعات ان کو سنائیں، جس طرح انہوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی، کس طریقے سے انہوں نے فتوحات حاصل کی، کس طرح اپنے کام کو منظم کیا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو یقیناً ان کے دلوں میں صحابہ کی عظمت اور احترام بیٹھے گا اور وہ ان کو رول ماڈل بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے